الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ساری سندھ میں گھر گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آقا کی ساری امت کے لیے، تمام بھائیوں تمام بہنوں کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دین کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ پھر اس سائل نے دوسری بار سوال کیا، وہی سوال تھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ 3 بار سائل نے سوال کیا اور چوتھی بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کھول کر سمجھاؤں کہ دین یہ ہے کہ تجھے غصہ نہ آئے۔ سبحان اللہ، جس کو اچھا اخلاق ہوگا اس میں ہی بردباری ہوگی، اس کو ہی غصہ نہیں آئے گا، وہ بردبار ہوگا، وہ رحم دل ہوگا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسلام کی معنی ہے یعنی سلامتی، اور میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ وہ نہ تو کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے مسلمان، نہ کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ زبان سے تکلیف جو ہے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی لگانا، وہ مسلمان میں یہ عادتیں نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے سن 2000 میں میں نے جماعت بنائی کہ گھر گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مومن مسلمان اہل سنت والوں کے گھر میں، اہل تشیع والوں کے گھر میں، اولیاء اللہ کے مزارات پر کوئی فرقے وارث نہیں ہو، کیونکہ فرقے سے قرآن منع کرتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ہم نے زندگی میں کروڑوں اربوں اس سے زیادہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ مجھے خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کرایا، مجھے کریم آقا نے سینے مبارک سے لگایا، مجھ غریب مجھ مسکین کو۔ تو یہ سلسلہ درود پاک کا چلاتے مجھے نہ تو کوئی نوکری نہ کوئی کاروبار تھا، تو میں نے بہت دکھ دیکھے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے رب کو خبر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، جو میں نے دکھ دیکھے ہیں، غربتیں دیکھی، میرے بھی معصوم بچے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو نے ایک زندگی دی ہے، اگر ہزاروں زندگیاں ہوتی تو وہ بھی میں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں وقف کرتا۔ اتنے بڑے راز دیکھے ہیں، اتنے بڑے راز اس سینے میں سمائے ہیں اس درود پاک کے انعام سے، کیونکہ درود پاک واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ دوسری جو عبادتیں ہیں ان کی گارنٹی نہیں ہے۔
درود پاک قبول ہے. ہر مسلمان جو نیک پڑھے، گناہ گار پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، بس پڑھا اور قبول ہو گیا. تو یہ ایسا راستہ ہے. اور درود پاک پڑھنا میرے اللہ کی سنت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک نے ایمان والا فرمایا ہے. کیونکہ درود پڑھنا ایمان والے کو نصیب ہوگا. ابھی تو یہ دنیا تو ہے ہی بے وفا، بے قدری ہے. ان دنیا والوں نے تو کسی بھی اللہ والے کا کوئی قدر نہیں کیا ہے. ان دنیا والوں نے تو ہمیں صرف دکھ دیے ہیں. ہاں کچھ مومن ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں. درود پاک کی وجہ سے آقا کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نسبت سے ہمارا جو ہے خیال رکھتے ہیں. باقی تو لوگ ستانے والے ہیں. اور آپ سب میرے بھائی میری بہنیں جو ہیں، آپ کو میں اتنا کہوں گا کہ آپ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں، بہت زیادہ پڑھیں. اور دنیا میں کسی انسان کے، کسی دنیا والے کسی بندے پر، اس پر اب آپ کہیں گے نا اس پر میرا سب سے بڑا جو اعتماد ہے وہی آپ کو دکھ دے گا، وہی آپ کو ستائے گا. تو اس دنیا کے چکر میں نہ آئیں. تو یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں، درود پاک زیادہ پڑھنے سے کریں، مولا علی سے محبت کریں، پنجتن پاک سے محبت کریں. غلام فریدہ دل اتھے دئیے جتھے اگلا قدر جانے. وہ قدر دان ہے ہمارے کریم. باقی اس دنیا کے چکروں میں خود کو پریشان نہ کریں. اپنا کاروبار کریں، اپنے دکانیں چلائیں، اپنی ڈیوٹیاں کریں، حق حلال کی روزی کمائیں، حق حلال کا جو ہے اپنے بال بچوں کو کھلائیں. اور جتنا ہو سکے آپ خدا کی خاطر، خدا کے حبیب کی خاطر کسی غریب کی مدد کریں. دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے تو زندگی کیا ہے. میرے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے اور خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے. کسی غریب کی خدمت، کسی مظلوم کی خدمت، اس میں اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کو خدا ملتا ہے. تو بس تو آپ جتنا ہو سکے کسی غریب کی ہمدردی کریں، کسی کے کام آئیں. اور کثرت سے کریم آقا لجپال نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. اور اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں. جس گھر میں لاکھ درود پاک کی محفل ہوئی، جس گھر میں لاکھ درود پڑھا گیا، اس گھر پر اللہ پاک کے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. جس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو، اور برسات بھی ایسی کہ جس کو گننے کی کسی فرشتوں کو بھی طاقت نہ ہو، ایسی برسات ہوتی ہے. تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو مرتے دم تک، آخری سانس تک اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو، مجھے ہر پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی فیملی کو، آپ کے سارے گھر کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.